مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محبت کا جنون باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ قربانیاں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے باقی نہیں ہے اے لا الہ کے وارث اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانہ اے لا الہ کے وارث تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ اے لا الہ کے وارث جلسہ چھوٹا ہو گیا حوصلہ ابھی تک جوان ہے بڑا ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے ہاتھ اٹھائیے دعا تک ساتھ دیں گے انشاءاللہ نام کے مسلمان رہیں گے کام کے نہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال جامع مسجد دلی میں اس کا اصل نام کیا ہے قطب مینار دلی میں ہے اس کی بلندی کیا ہے اتنا بلند مینار کیوں بنایا گیا اور دلی ہی میں حوض شمسی تھا جس سے وضو بناتے تھے نمازی وہ کتنا بڑا تھا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے جب ٹیپو سلطان اس ملک میں زندہ تھے مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی ٹیپو سلطان کی جب شہادت ہوئی مسلمانوں کی حکومت کتنی چھوٹی ہو گئی میرا دوسرا سوال ہے آخری سوال ہے مسلمانوں کو عروج تھا زوال کیسے ہوا حکومت تھی حکومت ہاتھ سے چلی گئی آزادی تھی آزادی غلامی میں تبدیل ہو گئی اس کی کیا وجہ ہے 4 وجہ ہے پہلی دوسری تیسری اور آخری وجہ کیا ہے مکمل سننے کے لیے تیار ہے سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ماشاءاللہ ڈال میں ہے یا سسرال میں ہے سب اندازہ ہو جائے 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا کہ دلی کی جامع مسجد جس کو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا اصل نام جانتے ہیں کیا تھا قوت الاسلام جس مسجد نے اسلام کو طاقت پہنچائی اس مسجد کا نام کیا تھا قوت الاسلام وہی جامع مسجد ہے جس کو ہم دیکھنے کے لیے آئے قطب مینار کی بلندی کتنی ہے 238 فٹ اتنا لمبا قطب مینار اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس پر چڑھ کر آذان دی جاتی تھی اس آذان کی صدا سے پوری دلی گونج جایا کرتی تھی
حوض شمسی تھا دلی ہی میں، جانتے ہیں 276 بیگھہ میں حوض تھا، 276 بیگھہ میں حوض تھا، 2 میل لمبا تھا، 1 میل چوڑا تھا۔ اب غور کیجئے جب وضو خانہ اتنا بڑا ہے تو نمازی کتنی بڑی تعداد میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب ٹیپو سلطان زندہ تھے مسلمانوں کی حکومت کہاں تھی؟ 1,57,00,000 مربع میل زمین پر مسلمان حکومت کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو مسلمان حکومت کرتا تھا 1,57,00,000 مربع میل پر۔ جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی مسلمانوں کی حکومت گھٹ گئی، 45 لاکھ مربع میل پر آ گئی۔ مسلمانوں کو زوال کیوں ہوا؟ حکومت کیوں گئی؟ 4 وجہ سے۔ مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، مسلمانوں نے دنیا پر بھروسہ کرنا شروع کیا، مسلمانوں نے خدا پر کم اپنے دشمن پر زیادہ بھروسہ کیا، مسلمانوں میں آپسی اختلاف ہوا، اختلاف کے نتیجے میں حکومت بھی گئی، کرسی بھی گئی، آزادی بھی گئی، اور غلامی میں ٹھوکر کھانا مقدر ہو گیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بازار روز جائیں گے، مسجد کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پٹنہ سے نہیں آئے ہیں، رانچی سے، جیسے ہم آئے ہیں ویسے یہ آئے۔ اب اس میں پھول پاگل کون ہے، ہاتھ پاگل کون ہے؟ اللہ ہی فیصلہ ہے۔ دوسرا پیغام بڑا خوبصورت جلدی سے نکل جائے گا۔ اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، سچائی یہ ہے کہ مجھ کو شادی میں یہ کرسی نصیب نہیں ہوئی، یہ تو جلسے کی برکت ہے، عیدگاہ کی برکت ہے، یہ کرسی مجھ کو آج نصیب ہے۔ جس کرسی پر بیٹھ کر کے میں جلسہ سنا رہا ہوں، اسی کرسی پر اسی ہندوستان کی تاریخ میں شاہجہاں بادشاہ بھی بیٹھا، لیکن یہ تو لکڑی کی کرسی ہے۔ شاہجہاں بادشاہ نے ملک کو کتنا مالا مال کیا کہ جس کرسی پر وہ پہلے دن بیٹھا تھا وہ ہیرے جواہرات کی کرسی تھی۔ اس کرسی کا نام تھا تخت طاؤس، اس میں مور تھا، مور کی آنکھ میں موتی، اس موتی کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ اس زمانے میں۔ ابھی 5 ہی منٹ اس کرسی پر بیٹھا ہے جس کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ، 5 منٹ ہی ابھی بیٹھا تھا، جھٹ سے سجدے میں چلا گیا۔ سجدے میں کہتا ہے مالک، لکڑی کی کرسی پر فرعون بیٹھا، اس نے سر اٹھایا، تکبر کیا، مالک میں ہیرے جواہرات کی کرسی پر بیٹھ کر کے بھی سر کو جھکا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول گئے معراج میں۔ معراج کہاں ہے؟ زمین سے اٹھے آسمان پر، آسمان سے سفر کرتے کرتے 7 آسمان پر، 7 آسمان ختم ہوا عرش پر، عرش پر گئے، دنیا ختم۔ اتنی لمبی مسافت طے کر کے اللہ کے رسول کہاں پہنچے؟ معراج میں۔ جب واپس ہوئے تو کیا دیا اللہ نے تحفے میں؟ نماز۔ اور نماز کا تحفہ جب لے کر کے آئے تو سب سے پہلے کس کے سامنے پیش کیا؟ اپنے چچا ابو طالب کے سامنے۔ چچا سے کہا، ابا چچا میں اس تحفے کو معراج سے خدا کے ہاتھ سے لے کر کے آ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کو پیش کر رہا ہوں، قبول کر لیجئے۔ ابو طالب نے کتنی بڑی ناقدری کی۔ ابو طالب نے کہا کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول سجدے میں گئے، ماتھے کو زمین سے لگایا، سبحان ربی الاعلیٰ، ماتھے کو زمین سے لگایا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہا چچا جان سجدہ اسی طرح ہوتا ہے۔
کہ مجھ کو یہ سجدہ پسند نہیں ہے، ابو طالب نے کہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چچا جان آپ کو سجدہ پسند نہیں؟ کہ سجدہ جب مسلمان کرتا ہے تو سرین اوپر آ جاتی ہے، سر نیچے چلا جاتا ہے، مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ ابو طالب نے اسلام کا ساتھ دیا لیکن سجدے میں عیب لگایا، اللہ نے کلمے سے ایمان سے محروم کر دیا۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، چاہے وضو رہے یا نہ رہے تب بھی نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ مکمل بیدار ہے، بیداری کے ساتھ سن لیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اچانک میں سوال مجھ سے بھی ہوتا تو میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دایاں بایاں ہوتا رہے گا۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ رہا، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ، آپ کی پیشانی چمک گئی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ جلسہ میلاد ہو گیا ہے، اگر بتی موم بتی جلاؤں گا چراغی مرادی ملے گی، 9-11 ہو جاؤ، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے حوصلے نے میلاد کو جلسہ بنا دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے اس سال کسی بھی عورت کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ سیرت کا جلسہ، سیرت کے حوالے سے پیغام ذرا دھیان سے سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، اس سال کسی بھی عورت کو بچہ بیٹا ملا، بیٹی نہیں ملی، اور جانتے ہیں 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بستی میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا ہوا، کیونکہ ہمارے نبی جب دنیا میں آ رہے تھے تو رحمت بن کر کے آ رہے تھے، اور اس دور میں لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، تو اللہ نے یہ گوارا نہ کیا، ایک طرف ہمارا نبی رحمت بن کر کے آئے اور دوسری طرف عورت اور بچی کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے، اس لیے اللہ نے اس سال ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹی نہیں دیا۔ ہمارے نبی کو قرآن نے چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاور ہاؤس سے ہے اور جنریٹر سے ہے، یہ روشنی ہے، اور آج سے کچھ سال پہلے چراغ جلتا تھا، اس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا، جب تک تیل ہے تب تک چراغ جلتا تھا۔ تو ہمارے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ سیرت کا جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ چاند کے اندر خوبی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے۔ چراغ کے اندر خوبی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے، لیکن ایک خوبی جو چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، لیکن ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ ایک نقطہ آپ کے سامنے آ جائے اور سیرت اور سنت کی عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے جب انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑا ایک طرف، ایک ٹکڑا دوسری طرف، لیکن اللہ نے اس ٹکڑے کو ملایا نہیں، الگ ہی رہنے دیا، ٹکڑا ایک ساتھ تھا۔ نبی نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اللہ نے اس کو ملایا نہیں، آج تک نہیں ملایا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے چاند کا ٹکڑا ابھی تک نہیں ملا۔ اللہ نے اپنے نبی کی انگلی میں اتنی طاقت دی کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اور محبوب کا معجزہ تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ قیامت تک باقی رہے، اس سے پہلے ختم نہ ہو، اس لیے چاند کے ٹکڑے آپس میں نہیں ملے۔ ایک خاص بات آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔